رات کے گہرے سناٹے میں مدینے کی وہ مبارک گلیاں آج بھی ایک عجیب نور سے روشن محسوس ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان گلیوں میں اب بھی وہ پاکیزہ قدموں کی خوشبو موجود ہے جو کبھی دنیا کی سب سے پاک ہستیوں میں سے ایک کی تھی۔ وہ ہستی جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری روح کا ٹکڑا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی خوشی میری خوشی ہے اور جس کا غم میرا غم ہے۔ وہ ہستی جنہیں اللہ نے طہارت کی آیت میں اہل بیت کا حصہ قرار دیا، وہ خاتون جنہیں رسول نے جنتی عورتوں کی سردار کہا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ بی بی فاطمہ کی زندگی ایک عام انسان کی زندگی نہیں تھی۔ وہ نور کی بیٹی تھیں، نور کے گھر میں پلی بڑھیں۔ ان کی زندگی کے ہر لمحے میں قربانی تھی، ہر سانس میں عبادت، ہر دن میں خدمت، ہر رات میں آنسو، ہر قدم میں صبر اور ہر سانس میں شکر تھا۔ ان کا بچپن بھی عام بچوں جیسا نہ تھا۔ ان کی معصوم عمر ایسے سخت حالات میں گزری کہ بڑے بڑے انسان بھی برداشت نہ کر پاتے۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو اسلام کا چراغ ابھی نیا تھا، مشرکین کی دشمنی انتہا پر تھی۔ پھر وقت آیا جب ابو طالب اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش نے 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ بی بی فاطمہ نے بچپن میں بھوک دیکھی، پیاس دیکھی، تنگی دیکھی، مگر ان کے چہرے پر شکوہ نہ آیا۔ وہ اپنے بابا کو دیکھ کر مسکرا دیتی تھیں، ان کے زخم صاف کرتی تھیں، ان کا دل مضبوط کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ جب مکہ کے سرداروں نے رسول خدا کو سجدے میں اونٹ کی اوجھڑی ڈال کر رسوا کرنا چاہا تو اس وقت کوئی نہ آیا، مگر وہ چھوٹی سی بچی دوڑی ہوئی آئی، روتے ہوئے اوجھڑی کو ہٹایا، نبی کو اٹھایا۔ اس وقت رسول نے جو الفاظ کہے وہ قیامت تک ان کے مقام کی دلیل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے غم کی شریک ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی کو عام بیٹی نہیں سمجھا تھا، بلکہ انہیں اپنے مشن، اپنی نبوت اور اپنے نور کا حصہ سمجھا تھا۔ جب اسلام مدینہ پہنچا تو نیا دور شروع ہوا، مگر فاطمہ کی زندگی میں آرام کم اور ذمہ داریاں زیادہ ہوئیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ کائنات کے سردار، نفس رسول، مولا علی فاطمہ کے شریک حیات بنے۔ رسول خدا یہ رشتہ خود طے کیا اور فرمایا کہ میں نے علی کو دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی بنایا ہے، اور میں نے فاطمہ کا نکاح بھی علی سے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ ان کا گھر چھوٹا تھا، سامان کم تھا، مگر اس گھر سے نور پھوٹتا تھا۔ کھجور کی چھال کا بستر، اون کا تکیہ، ایک چکی، ایک مشکیزہ، ایک چراغ، مگر عبادت ایسی کہ فرشتے بھی حیران ہوں۔ فاطمہ گھر کا کام کرتی تھیں، پانی بھرتی تھیں، چکی چلاتی تھیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، اور پھر بھی نماز شب، دعا، ذکر، قرآن اور تسبیح فاطمہ ترک نہ کرتی تھیں۔ ایک دفعہ چکی چلانے سے ہاتھ زخمی ہو گئے، پانی بھرنے سے کندھوں پر نشان پڑ گیا، مگر انہوں نے کبھی لبوں پر شکوہ نہ آنے دیا۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ فاطمہ دنیا میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والی عورت ہے۔ ان کے بچے بھی عام بچے نہ تھے، وہ حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام تھے۔ وہ زینب اور ام کلثوم علیہ السلام تھیں۔ وہ گھرانہ جسے اللہ نے اپنی محبت سے نوازا، لیکن یہ گھرانہ مسلسل آزمائش میں رہا۔ غربت اتنی تھی کہ کبھی کبھی گھر میں کھانا نہ ہوتا، مگر جب کوئی سائل آتا تو بی بی فاطمہ اپنا اور اپنے بچوں کا کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے دے دیتی تھیں۔ یہی وہ وقت تھا جب اہل بیت علیہ السلام نے 3 دن مسلسل اپنا افطار مسکین، یتیم اور اسیر کو دے دیا، اور اللہ نے ان کی شان میں سورۃ الدہر نازل کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی سے اس قدر محبت تھی کہ جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے، ان کے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر کہتے، میری بیٹی کہاں ہے؟ جب فاطمہ آتیں تو نبی کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر چومتے، انہیں اپنے سینے سے لگاتے۔ نبی نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ جملہ صرف محبت نہیں، یہ اعلان ہے کہ فاطمہ کی حرمت نبی کی حرمت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول نے امت کو بار بار وصیت کی کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطرت، تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور فرمایا،
اہل بیت کی محبت رکھو ورنہ ہلاک ہو جاؤگے۔ یہ وہ اصول ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ فقہ جعفریہ میں اہل بیت کا احترام واجب ہے، ان سے بغض رکھنا ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر وہ دن آیا جو امت کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ رسول خدا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ صدمہ تھا جس نے فاطمہ کے دل کو توڑ دیا۔ آپ سے کے بعد فاطمہ نے کبھی مسکرا کر نہ دیکھا۔ مدینہ کی گلیاں ان کے گریہ سے لرزتی تھیں، ان کی آہو بکا فرشتوں کو رلا دیتی تھیں۔ مگر مصیبتیں یہیں نہ رکیں۔ نبی کی وفات کے بعد فاطمہ کے گھر پر ظلم ہوا، دروازہ جلایا گیا، ان کے گھر کی حرمت کو پامال کیا گیا، ان کی پسلیوں پر ضرب لگی، دروازہ ان پر گرا اور وہ عظیم بیٹی جسے نبی اپنی روح کا ٹکڑا کہتے تھے وہ مظلوم کر دی گئیں۔ انہوں نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا، ایک ایسا خطبہ جس میں قرآن کا علم، فصاحت، دلیل، حق و عدل کی ایسی گونج تھی کہ آج بھی علماء اس خطبے سے استدلال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی مگر ظلم کے آگے جھکی نہیں۔ ان کے خطبے کا ہر لفظ قیامت تک گواہی دے گا کہ فاطمہ حق پر تھیں۔ چند ماہ بعد یہ نورانی ہستی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، مگر انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے، میری قبر کو چھپا دیا جائے، وہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں جنہوں نے مجھے اذیت دی۔ آج تک ان کی قبر چھپی ہوئی ہے، ایک خاموش گواہی جو قیامت تک بتاتی رہے گی کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ فاطمہ کی زندگی روشنی تھی، ان کی شہادت دلیل تھی، ان کا کردار ہمارا راستہ ہے۔ وہ دنیا کی ہر عورت کے لیے مثال ہیں، ہر مرد کے لیے عزت کا سبق ہیں، ہر مومن کے لیے ہدایت کا دروازہ ہیں۔ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان کا احترام واجب ہے، ان کی پیروی نجات کی ضمانت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فاطمہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے اور ان کے غصے میں غضبناک ہوتا ہے۔ یہ بات ان کی عظمت کی بلند ترین دلیل ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو، ہماری زندگیوں میں سکون ہو، ہمارے دلوں میں نور ہو، ہماری اولاد نیک ہو اور ہمارے رزق میں اضافہ ہو، تو ہمیں فاطمہ کی سیرت سے سیکھنا ہوگا۔ ان کا صبر، ان کی حیا، ان کی عبادت، ان کی دعا، ان کا ایثار، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف ان کے الفاظ سنیں بلکہ ان کے اعمال پر بھی غور کریں۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مومن کے لیے ضرورت بن گیا ہے۔ ان کے صبر کی مثال ہر دور میں ہمیں ثابت قدمی سکھاتی ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مومن کے لیے ضرورت بن گیا ہے۔ ان کا ایثار ہمیں دکھاتا ہے کہ ہر مومن کو غریب و مسکین کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مومن کے لیے ضرورت بن گیا ہے۔ ان کی حیا اور تواضع ہمیں دنیا کی بناوٹی شان و شوکت سے دور رہنے کی نصیحت کرتی ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مومن کے لیے ضرورت بن گیا ہے۔ فاطمہ کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سچی عزت اور عظمت اللہ کے نزدیک ہے، دنیاوی نمائش میں نہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مومن کے لیے ضرورت بن گیا ہے۔ ان کے شکار مظالم نے امت کو یہ سکھایا کہ سچائی کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مومن کے لیے ضرورت بن گیا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ان کے اخلاق و عمل سے روشناس کرائیں۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مومن کے لیے ضرورت بن گیا ہے۔ مساجد میں ان کے ذکر و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ آئندہ نسلیں بھی روشنی پائیں۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مومن کے لیے ضرورت بن گیا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ سماجی بے راہ روی ختم ہو۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مومن کے لیے ضرورت بن گیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ محبت اہل بیت کو عملی شکل دینا ایمان کا حصہ ہے، صرف زبانی نہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مومن کے لیے ضرورت بن گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بی بی فاطمہ کی سیرت کو ہر روز اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کی مثالیں ہمارے لیے روشن راہیں ہیں۔ بچوں کی تربیت میں ان کے اخلاق کو بطور نمونہ اختیار کریں، گھر کی ذمہ داریوں میں ان کی ایثاریت کو اپنائیں اور معاشرتی زندگی میں ان کی شجاعت و عدل کو ترجیح دیں۔ ہر گھر میں ان کے ذکر کو معمول بنائیں، تسبیح و دعا کو اپنی روزمرہ عادات میں شامل کریں تاکہ ہمارے گھر ان نعمتوں سے مالا مال ہوں جن کا وعدہ اللہ نے اہل بیت کی سنت میں رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مومن کے لیے ضرورت بن گیا ہے۔
फातिमा ने हमें ये सिखाया कि मुसीबतों के बावजूद शिकवा नहीं और आजमाइश में सब्र के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करना असल कुव्वत है। जब उम्मत ने मजलूमियत देखी तो खामोशी इख्तियार न की, बल्कि बीबी खड़ी होकर हक की बातें की और तारीख ने उनकी आवाज़ को महफूज रखा। हमें भी बीबी की तरह हक के लिए खड़े होना चाहिए, नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहिए और मजलूम की मदद करनी चाहिए। ये वो सबक है जो हर मोमिन के लिए ज़रूरत बन गया है। आखिरत में कामयाबी का राज ये है कि हम दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के करीब रहें। फातिमा का किरदार हमें बताता है कि कुर्बत इलाही इबादत, इसार, हया और साबित कदमी से हासिल होती है। इस रास्ते पर चलकर इंसान दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी पा सकता है। इसलिए आज हम सबको मिलकर अहद करना चाहिए कि हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, उनकी मोहब्बत को दिल में जगह देंगे और उनकी तालीमात को अगली नस्लों तक पहुंचाएंगे। ये वो सबक है जो हर मोमिन के लिए ज़रूरत बन गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, हमें फातिमा की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में उनकी हकीकी इज्जत पैदा करे। अल्लाह हमें हमारी गलतियों से तौबा करने और इस्लाह नफ्स का अमल सिखाए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे घरों में बरकत दे, हमारे बच्चों को नेकी की राह दिखाए और हमें सच्चाई, अदल और ईसार पर कायम रखे। अल्लाह हम सबको अहले बैत के सच्चे पैरोकार बनाए। आमीन।